ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ حسد، بغض اور جیلسی یہ ایسی بھیانک چیزیں ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں حسد بغض کرنے والوں کی ایک داستاں بیان کی۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ بئس ما بہت برا، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ بغیا بغاوت کی راہ پر چلتے ہوئے اس عظیم چیز کا جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل فرماتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو ایسے لوگ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 نے اہل کتاب میں سے اس گروہ کی داستان کو بیان کیا جو حسد، بغض، کینہ اور جیلسی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے حسد کو بے نقاب کیا۔ اس سے پہلی آیت میں آپ نے یہ بات جانی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعائیں کرتے، گویا اپنی کتابوں میں پڑھ کر جس آخری نبی کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے، جس وقت وہ اس دنیا میں تشریف لائے خاتم النبیین بن کر، تو وہ انکار کرنے لگ گئے۔ کیوں انکار کیا؟ اصل میں وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید وہ بھی انہی میں سے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے آخری نبی کو عربوں میں اور قریش میں پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کہتی ہے باغیاً، بغاوت کی راہ پر چلتے ہوئے وہ انکار کر گئے۔ جس وقت وہ بغاوت کی راہ پر چلے، انہوں نے خیر کا راستہ چھوڑ دیا، جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، انسان کو جنت کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تمہارے نفوس کی قیمت جنت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس لیے اپنے نفسوں کا سودا جنت کے سوا ہرگز کسی دوسری چیز سے نہ کرنا۔ گویا وہ شخص بدقسمت ہوتا ہے جو جنت کی راہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شخص بدقسمت ہوتا ہے جو اپنے وجود میں بد فکریوں کی سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اپنے اندر کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پر غضب ہوا۔ اب غضب پر غضب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کی کتاب پر عمل پیرا نہ ہوئے، رسالت کا انکار کر دیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار، گویا انہوں نے کفر کر دیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کہتی ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، توہین آمیز عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ ان کا کفر کیا تھا؟ کتاب میں تبدیلی، قرآن کا انکار، اللہ کے انتخاب کا انکار، اس پر راضی نہ ہوئے، نہ اہل کو اہل سمجھا اور اہل کو نہ اہل سمجھا۔ یہ وہ وجوہات تھی۔ یاد رکھیے کہ حسد، بغض کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد
انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو، خیر کو، بھلائی کے کاموں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد، بغض، جیلسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔